الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تفسیر مدارک سورہ مائدہ آیت نمبر 87 سے آج انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ ما توبہ، جو اچھا ہے، وَلَذَّ من الحلال، لذت حاصل کرو حلال سے۔ وَمَانَ لا تحرموا، لا تحرموا کا مطلب یہ ہے لا تمنعوها انفسکم، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ۔ کمنع تحریمی، حرام کی طرح، جیسے حرام سے رکتے ہو اس انداز میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ۔ او لا تقولو، یا پھر مراد یہ ہے کہ نہ کہو حرمناہا علی انفسنا، ہم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ مبالغتاً منکم فی العزم علی ترکہا تزہداً منکم، اپنی طرف سے پختگی میں مبالغہ کرتے ہوئے ان اشیاء کے ترک پر اپنے آپ کو ان سے دور کرتے ہوئے، اپنے لیے تزہد، دنیا سے دوری اختیار کرتے ہوئے، وطفش فن، اور اپنے لیے فقر اختیار کرتے ہوئے۔ رویہ، روایت کیا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاکل الدجاج والفالودہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرغی اور فالودہ کھایا کرتے تھے۔ وکانا یعجبہ حلوہ والعسل، حلوہ والعسل، اور حلوہ اور شہد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ وقال ان المؤمن حلو یحب الحلاوۃ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن میٹھا ہے، مٹھاس کو پسند کرتا ہے۔ وعن الحسن، امام حسن رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے انہ دعی الی طعام، انہیں ایک دعوت میں بلایا گیا۔ ومعہ فرقۃ السبق واصحاب، ان کے ساتھ اس دعوت میں فرقد سبقی اور اس کے ساتھی بھی موجود تھے۔ فقعدوا علی المائدۃ، یہ سب ایک دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ وعلیہ الالوان من الدجاج المسمن والفالوز وغیر ذالک، اس دسترخوان پر بھنی ہوئی مرغی کے مختلف کھانے اور فالوزہ، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں۔ فَاعْتَزَلَ فَرْقَدُ نَاحِیَةً، تو فرقد جو تھا وہ ایک کونے میں الگ ہو گیا۔ فَسَأَلَ الْحَسَنُ أَهُوَ صَائِمٌ، امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا یہ روزہ دار ہے؟ قالوا، تو لوگوں نے کہا لا، روزہ تو نہیں ہے اس کا۔ لَكِنَّهُ يَكْرَهُ هَذِهِ الْأَلْوَانَ، لیکن یہ اس طرح کے انواع و اقسام کے کھانوں کو ناپسند کرتا ہے۔ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ، تو امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ قَالَ يَا فُرَيْقَدُ،
فرمائے فریقت اترا لعاب النحل لی بل بلباب البری بخالص الثمن یعیبہ مسلم. فرمائے کیا تم سمجھتے ہو کہ مکھی کا لعاب گندم خالص گندم کے ساتھ خالص گھی سے ملا کر اسے کوئی مسلمان ناپسند کرے گا، اس کو کوئی مسلمان عیب لگائے گا؟ وعنہ، اور آپ ہی سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ انہو قیل لہو، آپ سے عرض کی گئی کہ فلان لا یاکل الفالوزہ، کہ فلاں شخص جو ہے وہ فالوزہ نہیں کھاتا. وہ یقول، اور وہ کہتا ہے لا اؤدی شکرہ، کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. فقال ایشرب الماء الباردہ، آپ نے پوچھا کیا وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے؟ قالوا نعم، لوگوں نے عرض کی جی ہاں. قال انہ جاہل، آپ نے فرمایا وہ جاہل شخص ہے. ان نعمت اللہ علیہ فی الماء البارد اکبر من نعمتہ علیہ فی الفالوزۃ، آپ نے فرمایا اللہ کا اس پر ٹھنڈے پانی میں جو احسان ہے، ٹھنڈے پانی کو عطا کرنے میں جو احسان ہے، وہ اس پر اللہ کریم کے فالوزے میں احسان کرنے سے بڑھ کر ہے. ولا تعتدوا ولا تجاوزوا الحد الذي حد علیکم فی تحلیل او تحریم، اس حد سے آگے نہ بڑھو جو تم پر حلال چیزوں میں حرام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے. او لا تتعدوا حدودا ما احل لکم الی ما حرم علیکم، اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اس کے حدود سے تجاوز کر کے اپنے اوپر اسے حرام تک نہ پہنچاؤ. او لا تصرفوا فی تناول الطیبات، یا پھر مراد یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے میں حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین حدودہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی حدود سے بڑھنے والوں کو، اپنی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال طیب رزق عطا فرمایا ہے. حال مما رزقکم اللہ، حال ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں مما رزقکم اللہ سے، حلال طیبا حال ہے مما رزقکم اللہ سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. توکید توصیتی بما امر بھی، یہ تاکید ہے اس وصیت کی، وصیت کی تاکید ہے جس کے بارے میں حکم دیا گیا. وزادہ توکیدن بقولہ، اور اسے تاکید کے طور پر اپنے اس قول کے ساتھ زیادہ کر دیا، اس تاکید میں زیادتی کر دی اپنے اس قول کے ساتھ. الذی انتم بہ مؤمنون لأن الایمان بہ یوجب التقوی، کیونکہ اس چیز پر ایمان لازم کرتا ہے، لازم چاہتا ہے تقوی کو. فیما امر بھی، ان چیزوں میں جن کا حکم دیا گیا. ونہیا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا. لا یؤاخذکم اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پکڑ کرے گا تمہاری باللغوی فی ایمانکم، تمہاری بیکار کی قسموں میں، لغو قسموں میں، اللغو فی الیمینی، قسم میں لغو کا مطلب ہوتا ہے الساکت الذی لا یتعلق به حکم، وہ قسم جو ساکت ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی حکم شرعی متعلق نہیں ہوتا، وَهُوَ أَن يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ، اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز پر قسم اٹھائے یرا انہو کذالک، جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے، ولیسا کما ظن، حالانکہ وہ جیسا سمجھتا ہے ویسا نہیں ہے، وَكَانُوا حَلَفُوا عَلَى تَحْرِيمِ الطَّيِّبَاتِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ قُرْبَةٌ، وہ لوگ قسم اٹھاتے تھے حلال چیزوں، طیب چیزوں کے حرام کرنے پر اس گمان پر کہ یہ کوئی نیکی ہے، فلما نزلت تلک الآیت، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قالوا فکیف بایماننا، تو وہ کہنے لگے کہ ہماری قسموں کا کیا بنے گا، فنزلت، تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وعند الشافعی رحم اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لغو کا مطلب یہ ہے، یمین لغو کا مطلب یہ ہے ما یجری علی اللسان بلا قصد، جو قسم بغیر ارادے کے زبان پر جاری ہو جاتی ہے، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائے گا اس کے بارے میں جو تم نے قسمیں ارادتاً اٹھائی ہیں، جن کا تم نے ارادتاً ارتکاب کیا ہے، بی تاکیدکم الایمان، تمہارے ان قسموں کو پختہ کرنے کی وجہ سے، مضبوط کرنے کی وجہ سے، وہو توثیقھا، تاکید کا مطلب ہے توثیق، ان کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا، وبالتخفیفی کوفی غیر حفظ، اس کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، عقدتم کو کوفی قرہ کی قرات میں حفظ کے علاوہ، والعقد العزم علی الوطی، عقد کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، مضبوط ارادہ کر لینا، وذا لا یتصور فی الماضی، اور ارادہ جو ہے ماضی میں متصور نہیں ہوتا، جو کام ہو چکا اس کا اب ارادہ نہیں ہو سکتا، فلا کفارۃ فی الغموس، لہذا یمین غموس میں کوئی کفارہ نہیں بنتا، وعند الشافعی رحم اللہ، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک القصد بالقلب، قصد کا تعلق دل سے ہے، ویمین الغموس مقصودۃ، اور یمین غموس جو ہوتی ہے یعنی ماضی کے کام پر قسم اٹھانا، یہ مقصود ہوتی ہے، ارادتاً ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، فکانہ معقودتاً، لہذا یہ قسمیں معقودہ ہوگی، فکانت کفارت فیہا مشروعتاً، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس قسم میں کفارہ مشروع ہوگا، لازم ہوگا، والمعنی لا یؤاخذ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم اذا حنثتم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان میں جو تم نے پختہ کر لیں قسمیں، جب تم انہیں توڑ بیٹھو، فحذف وقت المؤاخذتی، اس آیت کریمہ میں مواخذے کا جو وقت ہے، کب ہوگا مواخذہ، اذا حنثتم، اسے حذف کر دیا گیا، لِأَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِندَهُمْ، کیونکہ یہ ان حضرات کے نزدیک ایک معلوم بات تھی، او بِنَقْصِ مَا عَقَدتُم، یا پھر جو تم نے قسم اٹھائی ہے اس کے توڑ دینے کے وقت، فحذف المضاف،
اگر یوں صورت نکالی جائے تو پھر یہاں پہ مضاف محذوف مانا جائے گا، مضاف کو محذوف سمجھیں گے۔ بہرحال فکفارتہ، اس کفارت نقصہ او کفارت معقود الایمانی، قسم کے توڑنے کا کفارہ یا پھر قسم معقود مضبوط قسم کا کفارہ، والکفارۃ الفعلۃ التي من شانها ان تکفر الخطیۃ، کفارہ جو ہے وہ فعل ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ غلطی کو ختم کر دیتا ہے، خطا کو مٹا دیتا ہے، ای تسترہا، یعنی اسے چھپا دیتا ہے۔ اطعام عشرتی مساکینہ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہوا این یغدیہم ویعشیہم، اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ انہیں دن کا کھانا کھلائے گا اور رات کا کھانا۔ ویجوز این یعطیہم بطریق التملیکی، یا پھر یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو ملکیت کے طور پر دن رات کا کھانا دے دے گا۔ وَهُوَ لِكُلِّ أَحَدٍ نِصْفُ صَاعٍ مِّن بُرٍ، اور دینے کی صورت یہ بنے گی کہ ہر ایک کو گندم کا آدھا سا، او صاع من شعیر، یا پھر جو کا پورا سا، او صاع من تمر، یا پھر کھجور کا پورا سا دے گا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ مد لکل مسکین، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہر مسکین کو ایک مد دے گا۔ من اوسطی ما تطعمون اہلیکم، اس کا درمیانہ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ ای غدان و عشان من برن، یعنی گندم سے صبح کا اور رات کا کھانا کھلائے گا۔ اذل اوسع ثلاث مرات من الادامی والادنا مرتن من تمر او شعیر، کیونکہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ سالن کے ساتھ 3 مرتبہ کھلائے۔ بہتر صورت یہ بنتی ہے کہ 3 مرتبہ سالن کے ساتھ کھلائے، اور کم سے کم صورت یہ بنتی ہے کہ 1 مرتبہ کھجور یا جو کھلائے، تو درمیانی صورت یہ بنے گی کہ 2 مرتبہ کا کھانا۔ او کسوتہم عطف علی اطعام، کسوتہم کا عطف اطعام پر ہے، یا پھر جو ہے انہیں کپڑا پہنائے۔ اولا محلی من اوسط، یا پھر من اوسط کے محل پر عطف ہے۔ ووجہہ ان من اوسطی بدل، اس کی صورت یہ بنے گی کہ من اوسط جو ہے یہ بدل ہو من اطعام، اطعام سے، والبدل ہوا مقصود فی الکلام، اور کلام میں مقصود بدل ہی ہوتا ہے۔ وَهُوَ ثَوْبٌ يُغَطِّي الْعَوْرَةَ، وہ اتنا کپڑا ہے جو ستر کو چھپا لیتا ہو۔ وعن ابن عمر، جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ چلے یہاں تک رہے۔